الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 109۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے قل لو کانا، تم فرما دو اے محبوب، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہوں تو ضرور سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ اللہ رب العالمین کے کلمات اور اللہ کی حمد و ثنا لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، اور پھر بھی اگر اللہ کے کلمات لکھنا چاہیں تو وہ لکھ نہیں سکیں گے۔ سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ أَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ یعنی اگر زمین کے درخت قلم ہو جائیں، سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور مل جائیں، 7 اور 7 سمندر مل جائیں، اگر وہ پھر بھی میرے رب کے کلمات لکھنا چاہیں تو وہ لکھ نہ سکیں گے۔ یہودیوں نے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ فرماتے ہیں قرآن میں حکمت ہے اور اللہ نے ہم کو حکمت دی، اور قرآن پاک بھی اس بات کو بیان کرتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ہی خوب مل گئی۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ بہت بھی دیا اور تھوڑا بھی دیا، تو یہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں کہ کائنات کو جتنا بھی علم مل جائے اس کی ایک انتہا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو دیا مگر بہت تھوڑا، اور ایک جگہ فرمایا کہ جس کو حکمت مل گئی، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیر، کا اس کو بہت خیر کثیر مل گئی، بہت مل گیا۔ انسان کو جتنا بھی حکمت، دانائی، علم، سوجھ بوجھ مل جائے، بالآخر اس کی ایک انتہا ہے، وہ گنا جا سکتا ہے، اس کی ایک عمر ہے،
مگر اللہ کے پاس جو علم ہے اس علم کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ کے علم کے مقابلے میں جو بندوں کو علم ملا، جس کو اللہ کہتا ہے آپ کو خیر کثیر ملا، یہ بندوں کے لیے بہت ہے، مگر اللہ کی نظر میں یہ بہت تھوڑا ہے. جس طرح قرآن پاک میں قل متاع الدنیا الا قلیل، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، الا قلیل، بہت تھوڑا ہے. حالانکہ انسان کی نظر میں یہ بہت زیادہ ہے، بہت وسیع و عریض ہے. آپ پوری دنیا میں شامل ہیں، انسان، خلائق، ایجابات، ایجادات، قدرت کے کرشمے، معدنیات، 7 زمینیں، ان کے خزانے، سمندر، دریا، نہریں، پھول، کلیاں، آگے اللہ ہی جانے کہ کیا کیا قدرت کے کرشمات اس دنیا کے اندر ہیں. یہ ساری کی ساری دنیا جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا، جس کو زمین کا ایک ٹکڑا ملے وہ سمجھتا میرے لیے بہت ہے، وہ اس کو کل سمجھتا ہے. مگر اللہ کے ہاں یہ ساری دنیا قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے. کیوں؟ بنانے والا وہ خود ہے. اسی طرح جو علم اور حکمت بندوں کو ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اور جو قرآن پاک نے کہا کہ اللہ کے کلمات کیا ہیں، اس سے مراد علماء نے لیا ہے کہ اللہ کے رب ہونے کی معلومات، اور بعض نے لکھا کہ اللہ کے مقدورات، اللہ کی قدرت. اب ظاہر ہے کہ اس کی قدرت کو کون لکھ سکتا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کی حکمتیں، اللہ کی حکمتیں، اور بعض نے کہا کہ اللہ کی صفات. بندوں کو جتنی بھی صفتیں مل جائیں ان کی ایک گنتی اور تعداد ہے. اللہ کی جو صفات ہیں، جو اختیارات ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو قدرتیں ہیں، اب ساری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر اکٹھے ہو کے سیاہی بن جائیں، اور روح زمین کے سارے انسان لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ کی قدرتوں، حکمتوں، صفات کو، اسماء کو نہیں لکھ سکیں گے. کیوں؟ یہ جتنا کچھ بھی ہوگا بالآخر اس کی ایک انتہا ہوگی. کیوں؟ یہ ساری چیزیں مخلوق میں ہیں، اور خالق کی حمد و ثنا اور صفات جتنی بھی لکھیں ان کی ایک گنتی ہے، تعداد ہے، محیط ہے، مقید ہے. تو اللہ کی صفات، اس کی حکمتیں، موجودات، مقدورات، معلومات، عجائبات، کرشمات لامتناہی ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں. جو اس نے بندوں کو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جو تجھے نعمت دی ہے اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یعنی بندے کو جو اللہ نے نعمت دی، اللہ کہتا تم گننا چاہو گن نہیں سکتے، جو بندوں کے لیے ہیں، بالآخر جس کی کوئی انتہا ہے. اگر وہ نہیں گنی جا سکتی تو جس نے وہ نعمتیں دی ہیں، جس کے انعامات نہیں گنے جاتے، جو انعام دینے والا ہے وہ کیسے گنتی میں آئے؟ وہ ایک ذات ہے، اس کی صفات کیسے گنتی میں آئیں؟
یہی قرآن پاک نے اس بات کو اصل میں توحید کو سمجھایا ہے اللہ نے یہاں، کہ اس ذات اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، مقدورات و حکمتیں اور اس کے کلمات کیا ہیں؟ اس کے یہی کلمات ہیں، ان کو کوئی گننا چاہے، لکھنا چاہے، شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم لکھ لکھ کے گھس جائیں گے، کاغذات ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔